خداوند کے عظیم بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو دوراہا میں۔ ہمارے ساتھ آج کے اسپیکر موجود ہیں پروفیسر جان ولیم، اور ہمارے آج کا ٹاپک بھی انتہائی دلچسپ ہے، پرانے عہد اور نئے عہد میں فرق۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں خدا کے لوگوں سے شیئر کر سکوں اس کا بہت بہت کلام۔ شکریہ سر۔ سر میرا سوال آپ سے ہے، نئے اور پرانے عہد کے خادموں کا نسب نامہ کیا ہے؟ نسلی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں اس نسب نامے کے تعلق سے چاہوں گا کہ پہلے میں وہ مرکزی آیت پڑھوں، کیونکہ یہ ہماری سیریل چلے گی، اور اس کا مرکزی آیت جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 14 آیت ہے، جو میں آپ کے سامنے ضرور تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر وہ پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ تو پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا جو بنیادی ڈفرنس ہے، یہ بہت سے پیامبر مبلغ اس بات کا لحاظ رکھے بغیر کبھی کبھی وہ پرانے اور نئے عہد نامے کو اس طرح سے مکس کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے اس فرق کا امتیاز کیے بغیر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جس سے نئی نسل خصوصاً بہت ہی زیادہ پریشانی اور ابہام کا شکار ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ بائبل کو پڑھنے والا اور اس کو ڈیلیور کرنے والے کو خود اس بات پر عبور حاصل ہو کہ وہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے ڈفرنس کو سمجھتا ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک میسج کیا اور اس میں ہم نے اپنی قوم کو بتایا کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی مبارکبادیوں میں بھی فرق ہے۔ جو استثناء کی کتاب میں مبارکبادیاں وہ پرانے عہد کی ہیں، جو متی کے انجیل میں ہے وہ نئے عہد نامے کی مبارکبادیاں۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ تم دشمن سے عداوت رکھو لیکن پڑوسی سے محبت رکھو۔ تو مسیح یسوع نے مسیح کی شریعت میں آ گیا کہ تم دشمن سے بھی محبت رکھو، کیونکہ تم پڑوسی سے تو محبت رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، کیونکہ وہ منسوخ نہیں ہوا۔ کیونکہ متی کی انجیل 5 باب اور 17 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو جب ہم پڑوسی سے محبت سیکھ لی تو پھر خدا نے مسیح یسوع کو بھیجا، جس نے مسیح کی شریعت میں ہمیں یہ بتایا کہ دشمن کو بھی کیا کرو، معاف کرو۔ اس طرح معافی کی شریعت مکمل ہو گئی اور نفرت کی شریعت زیرو ہو گئی کہ ہم کسی سے بھی کوئی نفرت نہیں رکھ سکتے، ہمیں پوری انسانیت سے محبت کرنے کا درس ہے۔ تو یہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا ڈفرنس بہت زیادہ پوائنٹ ہیں، وہ ہمارے مضمون کا اس وقت حصہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو مین نسل کا ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پرانے عہد نامے کے خادم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور نئے عہد نامے کے خادم کون کون سے ہیں، اور ان کا حسب نسب کہاں سے جا کر ملتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ عبرانیوں کا خط اس کے 7 باب کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وقت کی قلت کے باعث میں چاہوں گا کہ 5 آیت پہلے پڑھوں، پھر مختلف بیچ میں آیتیں۔ پورا باب اسی بات کے بارے میں ہے کہ خادم جو ہے پرانے عہد نامے کے خادم اور نئے عہد نامے کے خادموں میں سے میں 3 کا ذکر کروں گا۔ پرانے عہد نامہ میں کاہن بھی تھے، نبی بھی تھے اور چرواہے بھی تھے۔ تو یہ تینوں کا کیا فرق ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج میں کاہن کی خدمت کے بارے میں یہ عرض کروں گا، کیونکہ کاہن کے بارے میں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان ہے چرواہے اور اس کی، کیونکہ چرواہا جو ہے وہ دیکی نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر میرا خیال ہے سننے والے لوگ تھوڑے وقت کے لیے بلبلا اٹھیں گے نا۔ تو یہ کافی چونکہ سنجیدہ اور کافی ہلا دینے والا میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں، کیونکہ کاہن جو ہے وہ پریسٹ کہلاتا ہے اور چرواہا جو ہے وہ پاسٹر کہلاتا ہے، اور پاسٹر دیکی نہیں لے سکتا۔ کاہن جو ہے دیکی اس کا ہے۔ اگر آپ
کچھ حوالہ جات میں بتاؤں گا، تو ان کو آپ پڑھیں گے تو یہ لاوی قبیلے سے تھا، اور اس کے جو حسب نسب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ جو گنتی 16 باب اور اس کی 10 آیت ہے، اور اس کے ساتھ خروج 21 باب، 28 باب کی 1 آیت ہے، 40 باب کی 15 آیت ہے، اور گنتی 3 باب کی 3، 4، 10 آیت ہے، اور پھر 18 کی 7 ہے، اور 25 کی 13 ہے۔ تو اور استثناء 10 باب کی 6 آیت ہے، اور یشوع 18 باب کی 7 آیت ہے۔ ان ساری آیات میں پرانے عہد نامہ میں بتایا گیا کہ اس خدمت میں جو کہانت کا ذمہ داری ہے وہ لاوی قبیلے کے پاس ہے۔ اب لاوی قبیلے کا حسب نسب کیا ہے؟ اس کا پیدائش کی کتاب اس کے 29 باب کی 31 تا 35 آیت، اور 30 آیت کی 1 تا 24 آیات، اور 35 کی 16 تا 19 آیات میں یہ حسب نسب ہے، کیونکہ اسرائیل کا نام تبدیل، یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا گیا، اور اس کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلوں میں وہ تقسیم ہوئے۔ لہٰذا یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اور اسحاق سے جو نسب نامہ چلا وہ یعقوب کو لیا گیا، اور یعقوب کے 12 بیٹوں کو جو اسرائیل کے قبیلے میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا بیٹا جو روبن تھا، پھر شمعون تھا، اور پھر لاوی تھا، اور پھر یہودا تھا۔ اب یہ 2 بیٹے جو ہیں لاوی اور یہودا، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کی ہی عبرانیوں کے خط 7 باب میں یہ لکھا گیا ہے، اور میں چاہوں گا یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور یقیناً جس بھائی کو برا لگے یا اچھا لگے وہ ضرور رابطے میں رہے، کیونکہ یہ بات واقعی سینسیٹیو ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اگر وہ مزید اس پر کو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو بندہ خاکسار حاضر ہے، اور اس کے جواب دینے کے میں خوشی محسوس کرے گا۔ عبرانیوں 7 باب کی 5 آیت میں، بلکہ پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ ملک کے صادق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آیا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہیکی دی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑی پیچیدہ ہے، بڑی سنجیدہ ہے، اور بڑی سوچنے کے لائق ہے کہ جو لاوی کے، یہاں لفظ لاوی ہے، اور ہمارا یسوع جو ہے وہ یہودا کے قبیلہ سے ہے، تو یہاں کہانت کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ پرانے عہد نامے کی کہانت لاوی کے پاس تھی، نئے عہد نامے کی کہانت یہودا کے پاس ہے، اور چونکہ ہمارا یسوع یہودا کے قبیلہ سے ہے اور وہ سردار کاہن ہے، اور جتنے آج پریسٹ ہیں، میں پاسٹر کی بات نہیں کر رہا، میں پریسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی طور سے بھی اس آیت کو غور سے سنیں۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے، اگرچہ وہ ابراہیم کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں، شریعت کے مطابق دہیکی لیں۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق، یعنی موسیٰ کی شریعت۔ مسیح کی شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مسیح کی شریعت میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیا ہے یہاں پر۔ اور دوسرا حصہ جو 14 آیت میں ہے، 12 آیت میں ہے، جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے۔ جب کہانت بدل گئی، اس کا مطلب ہے کہ کہانت پہلے لاوی کے قبیلہ میں تھی، اور اب کہانت کس میں ہے؟ یہودا کے قبیلہ میں ہے۔ تو یہودا کے قبیلہ اور لاوی کے قبیلہ میں یہی ڈفرنس ہے کہ پہلے یہودا کے قبیلے کو بادشاہت ملی تھی، کیونکہ داؤد یہودا کے قبیلے تھا، اور یسوع کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی کہ وہ داؤد کے تخت پر کیا کرے گا؟ بیٹھے گا۔ تو وہ کاہن جو ہے اب اس کو کہانت بھی ملی۔ پرانے عہد نامہ میں یہودا کے قبیلے کو بادشاہت ملی، اور لاوی کے قبیلے کو کیا ملی؟ لاوی کے قبیلے کو کہانت ملی۔ اب بادشاہت کا تصور
کچھ اور ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ کہانت جو ہے وہ کہاں آ گئی؟ لاوی کے قبیلہ سے یہودا کے قبیلہ میں آ گئی۔ اب اس کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کہانت بدل گئی ہے، یعنی قبیلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شریعت ہے جو تبدیل ہو گئی، اور وہ کیا شریعت ہے؟ تو اگر ہم غلطیوں 6 باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے مسیح کی شریعت کو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، بار اٹھاؤ، یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ تو مسیح کی شریعت اور ہے، موسیٰ کی شریعت اور ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ فرق میسج دینے والے کے مضبوط ترین ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ریفرنس میں پرانے عہد نامہ سے دے دوں اور کوئی نئے سے، اور پھر وہ بیک میں پیدائش میں چلا جاؤں، اور پھر یہ کافی گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم خود میسج دینے والا اس امتیاز کے ساتھ میسج دے کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا یہ لازم ہے کہ اگر ہم کسی بھی بات کو مسیح تک نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میسج میں کاملیت نہیں ہے۔ کیونکہ افسیوں کے خط میں پالوس رسول نے بیویوں اور شوہروں کے بارے میں کہا ہے کہ بیوی شوہر کے تابع رہے اور شوہر ایسی محبت رکھے جیسے مسیح کے، اور وہ اینڈ میں کہاں ختم کرتا ہے؟ میں نے اکثر نکاح ناموں میں پادریوں کو یہی کہتے سنا ہے، پاسبانوں کو، پاسٹرز کو یہی میسج دیتا ہے، اور وہ وہیں ختم کر دیتے ہیں شوہر اور بیوی تک۔ لیکن پالوس رسول کہتا ہے میں تو مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ وہ جو شوہر بیوی کا تصور دے رہا ہے وہ مسیح اور کلیسیا کا تصور دے رہا ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ میری شادی میں بھی یہی میسج ہوا، تو میں نے بعد میں جب وہ سنا تو بعد میں نے پائی صاحب کو کہا کہ جو مین بات تھی اس کو تو آپ چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ میری اور میری بیوی کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، ایکچول یہ مسیح اور کلیسیا کی بابت کر رہا ہے جس کو اس نے اینڈ کیا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ کوئی بھی میسج اگر آپ دیتے ہیں، آپ ابراہیم کی زندگی کو لیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ ایوب کی زندگی کو لیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا اختتام ہمیں مسیح پر کرنا ہے، کیونکہ مسیح شریعت کا کیا ہے؟ انجام ہے۔ لہٰذا اگر ہم مسیح تک اس کو نہیں لاتے تو ہمارے پیغام میں کاملیت نہیں ہے۔ لہٰذا کامل پیغام کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک گفتگو اور ہر ایک پیغام کا انجام اور کس پر ہو؟ نقطہ کمال پر ہو، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ جو ابراہیم کی ہم اگزامپل کرتے ہیں، ایوب کی اگزامپل کرتے ہیں، وہ زمین کے راست باز تھے، لیکن یسوع آسمان کا راست باز ہے۔ لہٰذا ہم ان کو کوڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں اختیار حاصل ہے۔ ہمارا زاویہ نظر جو ہے، زاویہ نظر وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا نقطہ کمال اور نقطہ نظر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو لحاظ رکھیں۔ اگر ہمارا نقطہ نظر مسیح نہیں ہے، ہمارا نقطہ کمال مسیح نہیں ہے، تو ہمارا ہر پیغام بے فائدہ اور بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ مسیح یسوع پر کاملیت ہے۔ اب یہ بڑی آگے چل کر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس باب میں کہ ہمارا حسب نسب جو ہے وہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ یسوع سے ملتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے قبیلے کی پہچان کریں۔ اور یہاں یہ لکھا ہے 17 آیت، کیونکہ ان کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ یسوع مسیح ابد تک کاہن ہے۔ اور اس کے بارے میں جو 20 آیت میں لکھا ہے، اور ان ساری باتوں میں چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا، جس نے اس کی بابت کہا کہ خداون نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں، تو ابد تک کاہن ہے۔ مسیح یسوع کی کہانت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابد تک کاہن ہے۔ اب میں دوبارہ 12 آیت کو پڑھوں گا۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی گئی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے جس میں کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں 2 قبیلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لاوی کے قبیلہ کے تحت جو ہیں وہ دیکی لیں، لیکن ایک خطرہ بھی بتاتا ہوں۔ 8 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دیکی لیتے ہیں
مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں جو دیکی کا تصور ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ بڑھ گیا ہے۔ کیسے بڑھ گیا ہے؟ دینے والوں کو کیا کہا کہ لکھا ہے وہ سب کچھ لا کر کس کے رکھتے تھے؟ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے۔ اور یہ اعمال کی کتاب 2 باب کی 44 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ان کو بانٹ دیتے تھے نا۔ لیکن میں دکھ سے یہ بات کرنے لگا ہوں، کسی کو بری لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کر لاتے رہیں اور رسول اپنی زمینیں بناتے رہیں۔ اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ رسول تو پہلے اپنا گھر بار چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آ گئے تھے، لیکن آج کل کا جو سسٹم ہے یہ اس کو تنقید نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کیا کریں؟ نہ دیں؟ نہیں۔ دینے والا شخص 10% سے آگے بڑھے، کیونکہ غلطیوں 3 باب کی 10 آیت فرماتی ہے کہ شریعت کے اعمال پر جو تکیہ رکھتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اگر ہم شریعت پر اٹکے ہوئے ہیں کہ 10% ہی دیتے ہیں تو یہ بھی لعنت کی بات ہے۔ اور ملاکی میں جو لکھا ہے جو نہیں اس سے کم دیتا ہے وہ سخت لعنتی ہے۔ تو یہ ذرا ڈفرنس ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم 11% سے شروع کر کے 100 تک جانیں، دینے والے دیں۔ یہ بات سن کر جتنے لوگ پاسٹر ہیں وہ تو خوش ہوں گے کہ دینے کی بات یہ ہے، لیکن شاید وہ متی کی انجیل پر وہ میرے اس بیان سے کچھ خفا نظر آئیں تو میں ضرور ان سے معذرت کہوں گا کہ حقیقت کو ماننا ضروری ہے بجائے خفا ہونے کے، غصہ کرنے کے۔ حقیقت جو ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہاں یہ لکھا ہے متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے تم نے مفت پایا اور مفت دینا۔ دینے والا 100% دے اور لینے والا مفت دے، 0۔ لینا 0 ہو گیا، دینا 100% ہو گیا۔ بتاؤ خدا کے کام رکیں گے؟ ہرگز نہیں رکیں گے۔ یعنی جو خدا کے پیسے ہیں وہ خدا کے پرپز کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے کسی کی روٹی بھی مفت نہیں کھائی ہے، بلکہ محنت مشقت کر کے رات دن میں نے خدمت کی ہے، بلکہ وہ مزدوری کرتا اور مزدوری کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کا کیا پیشہ تھا میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ کماتا تھا، اپنے کھانے کا بھی انتظام کرتا تھا اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ باقاعدہ یہ طریقہ خدمت تبدیل ہو گیا، کہانت بدلی ہے تو طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ اور اسی بات کو پالوس رسول جو پول کہتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نئے عہد کا خادم ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم اس کے خطوط تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی خدمت کا وہ پہلو نہیں لیتے، کیونکہ وہ تکلیف دہ ہے خود محنت کر کے کلام سنانا، لیکن بڑا آسان ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں تقریباً 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں اور اس خدمت میں مفت پایا مفت دو پر بنیاد رکھی ہے، اور آج بھی اسی پر خدا نے مجھے قائم کیا۔ کوئی انسان قائم نہیں رہ سکتا، لیکن میں اسی پر کوشش کرتا ہوں کہ قائم رہوں۔ اپنے بیٹے کو بھی اسی خدمت میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بعد اس نظریے کو، اور میرا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ پالوس رسول کا نظریہ ہے جو خدا کی طرف سے اسے ملا، اور اس کلام کے اندر وہ اس جلد میں بند ہے، اور اس جلد کو ماننے کے لیے ہم پابند ہیں کہ تم نے مفت پایا اور مفت دینا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ خود محنت کریں۔ جو 8 گھنٹے محنت کر کے کلام سن سکتا ہے تو ایک شخص 8 گھنٹے محنت کر کے وہ کلام سنا کیوں نہیں سکتا؟ یہ ایک نظریہ پالوس رسول ہمیں دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کی روٹی بھی مفت نہیں کھائی، حالانکہ اکیلا آدمی تھا، کسی کے گھر میں بھی سویا رہتا، کہیں سے بھی کھا لیتا، کیونکہ یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا، اور لکھا ہوا بھی ہے خوراک کے لیے خدا نے منع نہیں کیا، لیکن اس نے اس سے بھی آگے کیا اور اس بات کو پورا کر دیا جو یسوع نے کہا کہ ابھی تم ایسے بڑے بڑے کام کرو گے، لیکن میں جب آسمان پر جاؤں گا تو تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، پالوس رسول اور ساتھ پطرس نے سائے سے مریض ٹھیک ہوتے تھے۔ تو بڑے کام یہ ہیں کہ اس دور میں ہر شخص
کہ ذہن میں ایک سکیچ بنا ہوا ہے ہاں جی اور وہ بزنس ہے. خدمت کو اور بزنس کو مکس اپ ہو چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مکس اپ ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، وہ ہمارے اندر کی حالت ہے. شاید ہم لاوی قبیلے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جو خطرناک ہے، لاوی کے قبیلہ کے سبب سے نجات نہیں آئی. دائیکی ضرور آئی ہے، نجات نہیں آئی. یہودا کے قبیلہ میں جس میں سردار کاہن نے ہمیں کہا کہ مفت پایا مفت دو، اس میں دائیکی تو نہیں ہے لیکن نجات ضرور ہے. اگر نجات پانی ہے تو نئے عہد نامہ میں، اگر دائیکی لینی ہے تو پرانے عہد نامہ میں، وہاں نجات نہیں ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. جتنے لوگ ابھی تک لاوی قبیلے کی پیروی کرتے ہیں وہ نجات سے محروم ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. سر آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا نئے اور پرانے عہد کے خادموں کا نسب نامہ، اور آپ نے بڑے ہی تفصیل سے بتایا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، نئے عہد اور پرانے عہد خادموں کے درمیان شریعت کے بدلنے سے متعلق بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے، آپ اس پہ ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ خداوند کا شکر ہو کہ آپ نے یہ بڑا ایک میجر کویسچن ریز کیا ہے. یہ ایک بات تو میں بتا چکا ہوں جو دائیکی سے متعلق ہے، اور یہ ٹاپک تقریباً میرے سے ہر ایک سیشن میں ابھی پچھلے دنوں پنجاب بھی گیا ہوا تھا تو وہاں بھی لوگوں کا یہی ایک سوال تھا دائیکی کے تعلق سے. تو چونکہ تازہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ابہام ہے اور اس پر تقریباً بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور میں ان سوالات کو نہیں دہراؤں گا. لیکن اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ میں دوسرا جو اس وقت بات پیش کرنا چاہوں گا پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے خادموں کے درمیان، وہ مقدس ہے. وہ کیا ہے؟ مقدس ہے. مقدس مین ہیکل ہے. نئے عہد نامے میں یہ اعمال کی کتاب میں یہ مینشن ہے، جو لوگ بائبل پڑھنے والے ہیں ان کو ضرور پتہ ہے. 7 اور 8 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. میں یہ تکلیف رکھتا ہوں کہ آج تک ہم نے وہی لاوی کی نسل سے ہونے کے سبب سے ہماری سوچ وہی ہیکلیں بنانے میں، چندہ اکٹھا کرنے میں، اینٹیں لگانے میں، بلاک لگانے میں وہ لگی ہوئی ہے. اور یہ پرانے عہد نامے کا دستور ہے. یہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے کوئی چرچ نہیں بنایا، اس کے 12 شاگردوں نے، رسولوں نے کوئی چرچ نہیں بنایا. ہاں چرچ بنایا ہے. چرچ کے 2 سینس ہیں، ایک پیپل ہے اور دوسرا بلڈنگ ہے. تو چرچ بلڈنگ پر کوئی نئے عہد نامے کی کوئی تفسیر نہیں بتا سکتے، اور اگر کوئی بتا دے تو میری ضرور رہنمائی کریں. میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا ہوں، سیکھنے والا ہوں. کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں کوئی ریفرنس مل جائے تو آپ ضرور میری مدد کریں. لیکن پالوس رسول نے بھی کوئی چرچ بلڈنگ نہیں بنائی، کلیسیاں بنائی ہیں، اور کلیسیا کو بھی چرچ کہتے ہیں. یہاں چرچ کو اس طرح سے مکس کیا گیا ہے کہ ہم نے چرچ بلڈنگ پر ساری انرجی ویسٹ کر دی ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کا دستور ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ یہودا کے قبیلہ سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، یہاں تک بھی دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک حرکتیں لاوی کے قبیلہ والی ہیں. اور اس سے مجھے تھوڑا سا دکھ پہنچتا ہے کہ اگر رہنماؤں کا یہ حال ہے تو ہماری کلیسیاؤں کا کیا حال ہوگا. اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے ہم خدمت بھائیوں سے. یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے محبت نہیں رکھتا، یہ محبت ہی تو ہے کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہودا کے قبیلہ کی خدمت شروع کریں تاکہ اس دن نجات کے لیے کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہ ہو. لہٰذا آپ کو وہ تمام باتیں جو پرانے عہد نامہ سے کامل ہو چکی ہیں ان پر آنا چاہیے، جو یہودا کے قبیلہ میں یسوع نے ہمیں پہچان دی ہے کہ مقدس کا مطلب ہیکل ہے، کلیسیا ہے، اور کلیسیا بنانے کے لیے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، لوگوں میں کام کرنے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے. یسوع نے کہا جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ جاؤ جا کے پہلے یہ پھر وہ شاگرد کہاں بنیں گے. میں نے کہا یسوع نے کہاں بنائے تھے؟ نہیں جی، گرجا ہوگا تو شاگرد بنیں گے نا.
کچھ اس طرح کی تعلیم نیاد نامہ میں نے نہیں پڑھی. اگر کسی اور بھائی نے پڑھی ہے تو ضرور میری مدد کرے. میں سمجھتا ہوں تو میں تو ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نے اس طرح نہیں دیکھا. یسوع مسیح نے ہر جگہ انسانوں کو پریفر دی ہے, اور یہ بھی پھر پالوس رسول نے بھی اسی نقش قدم پر کرنتھیوں کے خط 3 باب میں یہ کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو, تم خدا کا چرچ ہو, تم خدا کی ہیکل ہو. جو خدا کی ہیکل کو برباد کرے گا, خدا اس تعلق سے پھر وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. وہ کیا ہو؟ تم ہو. بڑا خوبصورت وہ ریفرنس ہے. یعنی اس کے بعد رسولوں نے بھی ہیکل کس کو کہا ہے؟ ہمارے من کو کہا ہے, ہمارے دل کو کہا ہے. یہ اس کی ہیکل ہے, یہ اس کے رہنے کی جگہ ہے. یہاں شاگردیت کی بات ہے. تو ہم پتہ نہیں ابھی تک نہیں جی وہ چرچ نہیں ہوگا, بلڈنگ نہیں ہوگی تو شاگرد کیسے بنیں گے؟ یسوع نے کیسے شاگرد بنا لیے؟ یسوع کے شاگردوں نے, اس کے رسولوں نے کیسے شاگرد بنا لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا ہے. اور میرے ہزاروں شاگرد ہیں, بہت سارے پاسٹر ہزاروں شاگرد ہیں, ان کے علاوہ پلس کراچی کے علاوہ پنجاب میں بہت سارے ہیں. میں ان کو یہی پیٹرن دیا ہے کہ اس طرح خدمت کرو. کہتے ہیں شاگرد کیسے بنیں گے؟ تو میں نے پریکٹیکل 40 سالوں میں پریکٹیکل کر کے ان کو دکھایا ہے کہ ایسے خدمت ہوگی اور اس طرح شاگرد بنیں گے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا. آپ جب آتے ہیں ہم آپ سے بہت برکت پاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر جان ولیم. میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی بہت برکت پائی ہوگی, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. ہمیں مزید اپنے فیڈ بیک سے اطلاع کیجیے گا. ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.